ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، بھاویں شکلوں صورتوں چند ہووے، کوئی مل نہیں ہوندا او خدا اگے، بھاویں قارون نالوں دولت مند ہووے، تے گلیاں علم بڑیاں گل بندی نہیں، بھاویں پڑھدیاں عمر گئی لنگ ہووے۔ او یارو رب انہوں پسند کردا، قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے۔ مختصر حمد و صلاۃ بعد اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے، او دی توفیق خاص نل اج جس مقام تے جمع ہوئے، دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور آج دیے عظیم الشان فقید المثال کانفرنس جناب عزت نواب مولانا اکرم زاہد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی دا لگایا ہویا اے پودا اور گلشن اللہ پاک قیامت دیاں کندہ تک آباد و شاد فرمائے، اور ساڑھے اج دے میزبان بھائی محترم بھائی راہیل صاحب، عتیق صاحب و دیگر احباب جماعت اور نوجوان احباب، اللہ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، آج دی اس نشست اندر تہاڈے سامنے جو عنوان بیان کرن دا ارادہ ہے، او دی مناسبت آج دے دن نال بڑی زیادہ ہے، اور وہ موضوع ہے ختم نبوت۔ جڑا لفظ ختم نبوت ہے نا، اے دے حروف 7 نے، کنے نے؟ ختم نبوت دے حروف 7 نے، اور جویں لفظ ختم نبوت دے حروف 7 نے، ایویں ختم نبوت دے اتے اور نیچے نقطے بھی 7 ہی نے، اور جس طرح لفظ ختم نبوت دے نقطے 7 نے، ایویں جس تاریخ نو قادیانیاں نو باقاعدہ کافر و قلیت قرار دے دیتا گیا، او تاریخ بھی 7 ہے۔ 7 ستمبر 1974، اور انشاءاللہ اے ساری مناسبت نو مد نظر رکھ دیاں، ختم نبوت دے عنوان تے میں تواڈے سامنے قرآن پاک دیاں آیتاں بھی پڑھاں گا، کنیاں؟ بولو، 7 انشاءاللہ۔ تے 7 آیات دا ترجمہ اور شروحات بیان کرن تو بعد
پھر تواڈے سامنے میں حدیثاں بھی پڑھاں گا کنیاں 7 اور پھر احادیث صحیحہ بیان کرن تو بعد وقت بچ گیا تے پھر میں تواڈے سامنے بڑے بڑے مفتیان دے فتوے بھی بیان کراں گا کنے 7 شیر بھی 7 شیر بھی چلو شیر بھی 7 ہی پڑھا گیا اج میرا ارادہ 7 پڑھن دا نہیں سی تھوڑے ہی پڑھن دا سی تے پھر یہ کوئی ٹائم بچ گیا تے پھر تانوں واقعے بھی سناواں گا اینی دن پویں صبح دے 7 بج جانا ہے اللہ 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 نہیں ایڈا بھی نہیں بس فتویاں کو تک ایک دا واقعہ ذکر کران گے نہ بھی تہاڈا امتحان نہیں لینا اللہ پاک تانوں برکت دی جزائے خیر عطا فرمائے آئیے گفتگو دا آغاز کرنے ہیں قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ تو یہ آیت سورہ آراف دی آیت ہے اور سورہ آراف دا نمبر بھی کنا ہے 7 سورہ آراف سورہ نمبر 7 ویکھ لیا جے کرے جا کے ان کو بھی ہمیں کہی جاتا ہے سورت دا نمبر بھی 7 اور اس آیت تو میں آغاز کر لگا ذرا توجہ کرنا غور کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آئے درود محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نل ادب نل پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا فرمایا میرے محبوب پیغمبر قل کا معنی کہہ دیجئے میرے محبوب پیغمبر میں نا ایک پٹھان مولانا دی گفتگو سنی پٹھان مولانا بیان کر رہے نے وہ کل دا ترجمہ بڑا پیارا کر دینے بڑا مٹھا ترجمہ کر دینے میرا دل کردہ میں تو انہوں میں سناما وہ کہتے ہیں قل کہہ دیجئے میرے گل ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی جنہوں آئی جنہوں نہیں آئی نہ صحیح نہیں آئی تو میں کی کرا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قل کہہ دیجئے میرے گل کہتے ہیں نا پھول کو کہتے ہیں اللہ 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 توجہ کرنا قل اے میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے اللہ میں کیا کھاں فرمایا یا ایوہ الناس اے پوری انسانیت دے لوگو اللہ پاک نے اے نہیں آکھیا محبوبہ امام دارانوں کہہ دیو اے نہیں آکھیا مسلمانانوں کہہ دیو کسے ایک قبیلے دا کسے ایک علاقے دا کسے ایک خطے دا یا کسے ایک نسل دا ذکر نہیں کیتا بلکہ یا ایوہ الناس بولے ہے دا معنی ہے اللہ پاک ساری انسانیت نو خطاب پہ کرتے نہیں فرمایا ہے میرے پیغمبر ساری انسانیت نو کہہ دیو اللہ میں کیا کھاں انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ پاک نے میں نے رسول بنایا ہے اللہ پاک نے میں نے پیغمبر بنایا ہے اللہ پاک نے میں نے پوری کائنات دا رہبر بنایا ہے انی رسول اللہ الیکم میرے نبی بن کے آئے رسول
بن کے آئے، رہبر بن کے آئے، لیڈر بن کے آئے، مرشد بن کے آئے، پوری کائنات دے رہبر بن کے آئے، پوری کائنات دے رہنما بن کے آئے، عبداللہ دے لخت جگر بن کے آئے، ماں آمینہ دے نور نظر بن کے آئے، سیدہ خدیجہ دے سرتاج بن کے آئے، ماں عائشہ دیاں جناب کر دی بہار بن کے آئے، ماں فاطمہ دے بابا بن کے آئے، حسن و حسین دے نانا بن کے آئے، صدیق دے آقا بن کے آئے، فاروق آدم دے پیارے بن کے آئے، عثمان غنی دے دلارے بن کے آئے، علی المرتضیٰ دے پیر بن کے آئے، اینا وہابیاں دے پیر بن کے آئے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے پیغمبر ساری انسانیتوں خطاب فرما دیو، اللہ پاک نے میں نے تواڈے ساریاں پر رسول بنا کے بھیجیا ہے، ساریاں دا نبی بنا کے بھیجیا ہے، گوریاں دا، کالیاں دا، عربیاں دا، اجمیاں دا، پاکستانیاں دا، ہندوستانیاں دا، ایرانیاں دا، افغانیاں دا، مشرق والیاں دا، مغرب والیاں دا، شمال والیاں دا، جنوب والیاں دا، اور میرا نبی سارے جگ دا نبی ہے، میرا نبی عرشاں والے رب دا نبی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سیدنا اللہ نبی پاک علیہ السلام ساری انسانیت نبی بن کے آئے نے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے نے سنو کائنات والیو، دنیا والیو، اللہ پاک نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی و عز و جل الی نبیہ و رسولہ، میرے پیغمبر اللہ پاک نے حکم دیتا ہے یا ایھا الناس، اے میرے پیغمبر یا ایھا الناس دا لفظ بولو۔ حضرت امام ابن کثیر فرماتے نے اے جڑا یا ایھا الناس دا لقب تے خطاب ہے نا، لہذا اس ثابت کردہ ہے کہ میرے پیغمبر دی نبوت فرمایا لعربین و لعجمین، اور جناب گوریاں واسطے بھی نبوت، میرے پیغمبر دی نبوت کالیاں واسطے بھی نبوت، میرے پیغمبر دی نبوت جناب عربیاں واسطے بھی ہے، اجمیاں واسطے بھی ہے۔ یہ ہے معنی جمیعہ کا، میرے پیغمبر ساری انسانیت نبی بن کے آئے نے۔ حضرات محترم دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، خالق کائنات دا قرآن ہے، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن۔ دوسرا مقام خالق کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا میرے پیغمبر کہہ دیجئے کافۃ للناس، میں نے آپ کو ساری انسانیت کا رسول بنایا ہے۔ کافہ کا معنی کافی بھی ہے، میرے نبی دی نبوت کافی ہے، کافی تے شافی ہے، اتنی کافی ہے کہ کسی اور دی نبوت دی ضرورت کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر کی ذات بھی کافی، میرے نبی کی بات بھی کافی، میرے نبی کا دین بھی کافی، میرے پیغمبر کی شریعت بھی کافی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات ذی وقار، جدو کوئی چیز کافی ہو جائے پھر کسی اور شے دی لوڑ پیندی نہیں پیندی۔ حضرات ذی وقار فرمایا کافۃ للناس، میرے پیغمبر ساری انسانیت واسطے کافی بن کے آئے، رسول بن کے آئے، نبی بن کے آئے۔ تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا، خالق کائنات نے فرمایا تیسرے مقام تے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔
اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی تہاڈا اعداد کیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا حضرات دی وقار دی تشریح کر کے کر لونا اللہ رب العالمین قرآن ذکر للعالمین خانہ کعبہ ہدی للعالمین تے میرا پیغمبر رحمت للعالمین اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا ترا اللہ پاک دی کتاب قرآن پاک دا چوتھا مقام ہے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا کنایا بیان کردہ ہے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا یا ایوہ النبی اے میرے محبوب پیغمبر انا ہم نے ارسلناک بھیجا ہم نے آپ کو انا ارسلناک شاہدا ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا و نذیرا متنبع کرنے والا بنا کے بھیجا و داعیا الی اللہ باذنہ سونیا اسی تانوں داعی اللہ بنا کے بھیجیا ہے تانوں اس واسطے بھیجیا ہے تاکہ تسی لوگاں نوں ساڈے ول بلاؤ داعیا الی اللہ اللہ ول بلان والے اپنے ول نہیں اے ہے تے دعوت اسی پیش کرنے ہاں اے ہے تے پیغام اسی پیش کرنے ہاں اے ہے تے شریعت لوکاں دے سامنے رکھنے ہاں لوکاں نوں اپنے ول نہیں بلانا لوکاں نوں اپنے کبیاں ول نہیں بلانا اپنے جبیاں ول نہیں بلانا اپنے درباراں تے سرکاراں تے مداراں ول نہیں بلانا میرے پیغمبر دا طریقہ کار کیا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ میرے پیغمبر لوکاں نوں دائی بن کے آئے نے تے میرے پیغمبر لوکاں نوں اپنے ول نہیں بلاندے اللہ ول بلاندے نے اللہ ول لوکاں نوں بلاندے رہاں گے اللہ ول لوکاں نوں بلاندے رہاں گے توحیدیاں توحید سناندے رہاں گے اللہ اللہ میں قربان جاواں وداعیا الی اللہ میرے پیغمبر لوکاں نوں اللہ ول بلان واسطے اگے بڑا پیارا جملہ ہے نکا جا جملہ ہے چھوٹا جا جملہ ہے لیکن بڑا بدنی جملہ ہے بلکہ میں کہاں گا میرا منہج اس جملے دی اندر میرا مسلک اس جملے دی اندر وداعیا الی اللہ باذنہ میرے پیغمبر بھی لوکاں نوں اللہ ول بلاندے نے تے اپنی مرضی نال نہیں اللہ دی مرضی دے نال اللہ دی وحی دے نال اللہ دی تعلیمات جڑیاں اللہ پاک نے دتیاں لہذا پتہ لگا حضرات دی وقار میں ہوواں یا کوئی دوسرا خطیب ہوے اللہ ول لوکاں نوں بلانا ہے تقریر کرنی ہے وعظ کرنی ہے گفتگو کرنی ہے مناظرہ کرنا ہے ڈبیٹ کرنا ہے براہین پیش کرنیاں نے دلیلاں پیش کرنیاں نے تے اتنی ہی ہر دلیل کتاب و سنت سے ہونی چاہیے ہر تقریر کتاب و سنت سے ہونی چاہیے ہر امداد کتاب و سنت سے ہونا چاہیے ہر لیکچر کتاب و سنت سے ہونا چاہیے ہر بات کتاب و سنت سے ہونی چاہیے دین ہے ہی وہی جو کتاب و سنت میں ہے تقریر ہے ہی وہی جو کتاب و سنت میں ہے دلیل ہے ہی وہی جو کتاب و سنت میں ہے جڑا کتاب و سنت وچ نہیں ہو سکدا اللہ دی قسم ہو کدی بھی میرے نبی دا دین ہو سکدا اللہ اللہ میں قربان جاواں وداعیا الی اللہ باذنہ اگے کی آکھیا ہے وسراجا منیرا
اور میں کائنات دے لوگو اسی اپنے پیغمبر نو سراج منیر بنا کے بھیجیا ہے۔ قرآن دے دوسرے مقام تے اللہ پاک نے سورج نو بھی سراج آکھیا ہے۔ اللہ فرماتے نے قرآن پاک دے دوسرے مقام تے واجہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا اللہ پاک نے سراجم وہاجا، سراجم وہاج کہہ کے اللہ پاک نے سورج دا ذکر بھی کیتا ہے۔ اللہ میں قربان جاواں، اوتھے میرے پیغمبر نو سراج منیر آکھیا ہے، ایتھے سورج نو سراجم وہاج آکھیا ہے۔ حضرات دی وقار فرق کیے، فرق ہے سورج بھی چمکدا تے میرے پیغمبر بھی چمک دے، لیکن فرق کیے، فرق وے سورج چمکیں جدی رکھدا ہے جڑا سورج دے نیڑے جاندا ہے جل جاندا ہے، تے میرے پیغمبر چمکیں جدی رکھ دے نے جڑا نیڑے جاندا ہے چمک جاندا ہے، جڑا نیڑے جاندا ہے روشن ہو جاندا ہے۔ وداعیاً الاللہ بإذنہ وسراجم منیرا، اور اللہ پاک نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سورج کو سراج دونوں کو اس لیے بولا تاکہ ختم نبوت کا ایک اشارہ دنیا کو سمجھ میں آ جائے۔ پوری زمین پر سورج ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، پوری دنیا پر ختم نبوت کا تاجور بھی ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں روشنی پھیلانے کے لیے سورج کافی ہے، پوری دنیا میں نور کی اور دین کی کرنیں پھیلانے کے لیے محمد رسول اللہ کافی ہیں۔ پوری دنیا میں سورج ایک ہے اور قیامت تک کوئی دوسرا سورج نہیں آئے گا۔ اسی طرح پوری دنیا میں ختم نبوت کا تاجور میرا پیغمبر ایک ہے اور قیامت تک کوئی دوسرا آ سکتا نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت دا سالار آیا، بجیا کو سبحان اللہ۔ بلوچ صاحب نے تواڈے کولوں اتنی سبحان اللہ کہوائی ہے لگدا ہن تواڈے کولوں مک گئی ہے، یہ ہے گی اللہ 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 توجہ کرنا۔ ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مارے آیا، ہن قیامت تک نواں نبی آ کوئی نہیں سکدا، میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات محترم توجہ کرنا۔ اللہ پاک دی پاک کتاب قرآن پاک دا 5واں مقام میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا کنایا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا الیوم، آج کے دن الف لام جب لگ جائے تو وہ چیز خاص ہو جاتی ہے۔ یوم عام دن کو کہا جاتا ہے، کسی بھی دن کے لیے لفظ یوم عربی میں بولا جاتا ہے، اور عربی کا یہ قانون ہے کہ جب کسی لفظ کے شروع میں الف لام لگا دیا جائے تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ جب الیوم اللہ پاک نے بولا تو الیوم سے مراد وہ دن ہو گیا جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ کس دن نازل ہوئی تھی؟ یہ حجۃ الوداع کا دن تھا، جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں تقریباً 1.25 لاکھ کے صحابہ میرے پیغمبر میدان عرفات میں موجود تھے۔ تب اللہ پاک نے یہ آیت کا نزول فرمایا، یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا الیوم، آج کے دن، آج کے دن کدوں دا گزریا ہے؟ اس دن نو گزریا نو کئی سال کئی صدیاں بیت گئیاں نے، 13-14 صدیاں بیت گئیاں نے، 1300-1400 سال گزر گیا نے دن نو گزریاں، جس دن دی اللہ گل پہ کر دینے الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنے
اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اللہ ورضیت لکم الاسلام دینا ہم نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین سلیکٹ کر لیا ہے چوز کر لیا ہے پسند کر لیا ہے سلیکٹ کر لیا ہے پکا کر لیا ہے گلاں مک گئیاں نے روڑے مک گئے نے قانون بن گئے نے شریعتاں بن گئیاں نے قلم خشک ہو چکے نے ہن وعدہ بھی نہیں ہو سکدا ہن گھاٹا بھی نہیں ہو سکدا جدوں کوئی چیز پوری ہو جائے پھر اودے اندر وعدہ کدوں چنگا لگدا ہے پھر اودے اندر اضافہ کدوں چنگا لگدا ہے قرآن پاک دی صحت دی تشریح میرے پیغمبر دی حدیث تو بعد ہو جاندی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میرے آقا فرماتے ہیں میری مثال اور باقی تمام انبیاء جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی مثال ایک محل کے مانند ہے اور میں ایک محل بنان والے نے محل بنایا ہے بڑا سونا محل ہے بڑا خوبصورت محل ہے بڑا پیارا محل ہے اس محل دیاں تما دور دور تک پئیاں نے لوگ آندے نے تے محل نو ویکھدے نے او دے چار چفیرے چکر لاندے نے تے لا کے جناب اونوں چیک کردے نے ویکھدے نے تعریف کردے نے کہندے نے بڑا سونا محل ہے بڑا پیارا محل ہے لیکن جدوں اس محل دے مین فرنٹ ایلیویشن تے آندے نے ویکھدے نے کہ گیٹ دی جگہ ہے او خالی ہے اوتے سوراخ بنیا ہویا ہے اوتے شغف پیا ہے ہر آن والا بندہ جڑا بھی محل تے تبصرہ کردا ہے او دی انگل آ کے اس جگہ تے رک جاندی ہے او دی نظر آ کے اس جگہ تے رک جاندی ہے ایندا محل بڑا سونا ہے آج کی ٹیٹ لگ جائے تے پھر پورا ہو جائے محل بڑا خوبصورت ہے آج کی ٹیٹ لگ جائے تے خوبصورتی پوری ہو جائے میرے آقا فرماتے ہیں انا اللہ بینا میں وہ اینٹ ہوں میں وہ اینٹ ہوں جس اینٹ کے لگنے سے نبوت کا محل پورا ہو جائے میں وہ اینٹ ہوں اللہ نے قربان جاواں پتہ لگا اینٹ لگ گئی تے محل پورا ہو گیا ہن اے دے وچ اضافہ ہو سکدا اے دے وچ اضافہ نہیں ہو سکدا اے دے وچ اضافہ جڑا کرے گا نا او پھر او دا انجام تے پتہ کی ہوئے گا میں سادے لفظاں تانوں سمجھا دینا عید دے دناں چ آپاں کپڑے کپڑے سوانے ہاں تے جناب چودھری صاحب نے سوٹ لیا گجراں والے دی وڈی ساری دکان تو تے جناب گجراں والے دے مننے تنے دردی نو جا کے سوٹ دے دیتا اونوں آکھا لا بھی دردی ادرا سونا کر کے پیارا کر کے سوٹ سی دے تے کسر نہ چھڈی کوئی بھی اونے آکھا جی بالکل بے فکر ہو جاؤ چاند رات نو گیا چودھری جا کے دا لیا بھئی دردیا سوٹ سینتا اونے آکھا جی سوٹ تے میں بمب کٹ چھڈنے سین والے انج دا سوٹ سینتا ہے انج دی محبت کیتی ہے انج دی محبت تواڈے نال کوئی کر ہی نہیں سکدا اینا پیار پا دیتا ہے وچ اینا پیار پا دیتا ہے اونے آکھا لیا تے صحیح وقات صحیح اونے جدوں ویکھیاں نا تے ایک باں ادھر لگی ہوئی ایک ادھر لگی ہوئی تے ایک سیدھی بھی باں لگی ہوئی ایک اگلے پاسے بھی باں لمکے پئی اونے آکھا یا کی کیتا یو بے وقوفا اونے آکھا اے تے محبت ہے جی اے تے پیار ہے اے پورے میں پتہ نہیں کیڑے ملک وچوں کپڑا منگایا جڑا سامنے باں اڑائی ہے میں آ جڑی سیدھی سامنے باں لگی ہے نا اے تہاڈا پورا سوٹ دا کپڑا ایڈا مہنگا نہیں جڈا کلا باں دا کپڑا مہنگا ہے کڈی سونی میں لے کے آندی تے جناب دی کیا بات ہے کتنا خوبصورت ہے تے دسو گا پلا چودھری کی کرے گا پیسے ود دے گا یا ہو سکے گا تے جناب دو تین تبرے بھی شاید بول لوے کوئی ماڑیاں چنگیاں گلاں بھی کر لوے تے کہے گا جا ظالما میں دوبارہ تیری دکان دا منہ نہیں ویکھنا او گل کی ہوئی چودھری جی وجہ کی بنی او چودھری کہے گا او جدوں دو بازواں نال قمیض میری پوری ہو گئی سی تے پھر تیسری ایک کھچ مارن دی کادی ضرورت سی نبوت کا محل پورا ہو چکا ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب ہمیں کوئی ملکہ وکٹوریا دیاں ساریاں سرخیاں مل کے آ جائے ہمیں کوئی ملکہ وکٹوریا دے شو کیس وچوں کڈ کے سارا بیوٹی پارلر اپنے منہ تے مل کے آ جائے تے آ کے کبے میں نبیاں مینوں نبی مان لو مینوں رسول مان لو مینوں پیغمبر مان لو مینوں زندی مان لو مینوں پروزی مان لو مینوں انج مان لو مینوں انج مان لو ہاں تینوں چور تے مناں گے تینوں قذاب تے مناں گے تینوں جھوٹا تے مناں گے تینوں مردود تے مناں گے تینوں لعین تے مناں گے آمینہ تے در یتیم تو بعد ہن کسے نو اسی نبی مان سکدے
اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا ادھر کی آ رہے سے اللہ اللہ میں گملا جا بڑا سارا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ان پر ہی کدھر رکھ دے ہو کون ڈگ دا پیا بار بار حضرات تیزی وقار توجہ کرنا میں آکھیا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ پاک دی پاک کتاب قرآن پاک دا ان چھٹا مقام سنیے ساتھ پڑھنیاں نے نا چھویں آیت آ گئی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک اندر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اللہ پاک سورۃ البقرہ دی ابتدا اندر اللہ امام دار دیاں صفتاں بیان پہ کر دے رہے امام دار کیڑے لوگ نے یا اللہ کیڑے لوگ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اللہ کے دیے مال سے خرچ کرتے ہیں آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک اللہ پاک فرماتے ہیں مومن ہو لوگ نے سونیا جڑے او دیتے ایمان لے کے آمدے نے جے تواڈے تے نازل کیتا گیا ہے ما انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کیا گیا وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا باریک اشارہ ہے وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا بعد دی تے گل ہی کوئی نہیں فرمایا جڑا تواڈے تو پہلے نازل ہویا جڑا او دے تے ایمان لے کے آ گیا تے جڑا تواڈے تے نازل ہویا جڑا او دے تے ایمان لے کے آ گیا اگے کی جملہ بولیا بابیلا آخرتی اور میں جڑا آخرت تے ایمان رکھ دائے میرے پیغمبر تے آن تو بعد اللہ پاک نے اگر دنیا تے کسی نبی نو بھیجنا ہوندا اللہ پاک کو دا ذکر فرما دے اللہ پاک او دا بیان فرما دے جبکہ قرآن پاک اندر سانویں جدی ایک مثال بھی مل دی گئے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ پیغمبر نو بھیجی ہے کہ نہیں بھیجیا حضرت عیسیٰ پیغمبر آئے نے حضرت عیسیٰ پیغمبر تو بعد بھی ایک نبی آنا سی اللہ پاک نے اس دی زبان وچوں جناب عیسیٰ پیغمبر دی زبان وچوں اعلان کروایا ہے وَمُصَدِّقًا بِرَسُولٍ يَأْتِي وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میرے بعد ایک نبی آئے گا اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی نبی آنا ہوندہ کوئی کتاب آنی ہوندی کوئی وحی آنی ہوندی کوئی شریعت آنی ہوندی اللہ پاک کو دا ذکر کر دے لیکن اللہ پاک نے ذکر نہیں کیتا اللہ فرماتے ہیں یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون پتہ لگا میرے پیغمبر تو بعد کون نبی نہیں آنا قیامت آنی ہے میرے پیغمبر تو بعد ان قیامت آئے گی نبی کوئی نہیں آئے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں یہ ہو گئی 6ویں آیت ہن سنو 7ویں آیت 7واں مقام اللہ پاک دی پاک کتاب قرآن پاک دا ختم نبوت دی جان اس آیت اندر ختم نبوت دا نص تے عقیدہ اس آیت اندر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما فرمایا ما کانا یہ سورہ العذاب کی آیت نمبر 40 ہے فرمایا ما کانا محمد لفظی ترجمہ ما کانا محمد نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم تم مردوں میں سے کسی کے حقیقی باپ ولیکن رسول اللہ مگر وہ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور خاتم النبیین ہیں وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ بکل شیء علیما ہر چیز کو جاننے والا حضرات محترم داد لوگوں نے ڈنڈی مارن دی کوشش کی تھی اور نہ کیا ہے خاتم دا معنی تے مہر ہوندا ہے خاتم دا معنی تے کچھ اور ہوندا ہے طرح طرح دیاں پک ڈنڈیاں تے طرح طرح دیاں کجرویاں کرن دی کوشش کی تھی لیکن آپ
زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ انہاں کتاب لکھی ہے مسئلہ ختم نبوت. انہاں اس کتاب دی اندر 40 تو زیادہ مفسرین دے حوالے درج کیتے ہیں. 40 سے زیادہ مفسرین لکھتے ہیں خاتم النبیین خاتم النبیین تو مراد نبی پاک نے. اللہ تفسیر تبری والے نے لکھیا ہے خاتم النبیین تو مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک ہے. تفسیر قرطبی والے نے لکھیا ہے خاتم النبیین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک ہے. اللہ زاد المعاد والے نے لکھیا ہے خاتم النبیین تو مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک آخری نبی نے. زاد المسیر والے نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے. جامع القرآن والے نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے. احکام القرآن والے نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے. تفسیر بیضابی والے نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے. تفسیر جلالین والے نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے. ابن کثیر نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے. تفسیر سنائی والے نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے. معارف القرآن والے نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے. تفسیر القرآن والے نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے. تفسیر القرآن والے نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے. 40 سے زیادہ مفسرین کے حوالے درج کیے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے جو ثابت کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے. لیکن اس کے باوجود میرے نزدیک خاتم النبیین دا بہترین معنی ہوئے او معتبر معنی ہے جڑا خود نبی پاک نے اپنی زبان چو کیتا ہے. جامع ترمذی کتاب الفتن دی روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے نے انا خاتم النبیین میں خاتم النبیین ہو. محبوبہ معنی کر دیا جے کو ڈنڈی نہ مار دے وے. خاتم النبیین دی تفسیر بیان کر دیا جے کسے نو ٹھڈ دی پیڑ نہ پہ جائے کسے نو سوڑ نہ ہو جائے کسے نو حلوے دا مسئلہ کسے نو حلوے دی پلیٹ دا مسئلہ نہ بن جائے کسے نو اپنے پیٹ دا مسئلہ نہ بن جائے کسے نو باہرلے ملک دے ویزیاں دا مسئلہ نہ بن جائے. میرے پیغمبر نے وضاحت کر دیا فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. خود نبی پاک نے یہ معنی کیا. اللہ 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 اسی اللہ 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 اسی گج دیاں رہنا ہے نالے بج دیاں رہنا ہے جھنڈا ختم نبوت دا اسی گج دیاں رہنا ہے. اچھی آکو سبحان اللہ بلکہ تمہیں اچھو کیا کو انشاءاللہ جو ختم نبوت کا شہباز و شہید ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ. اللہ اساں گج دیاں رہنا ہے نالے بج دیاں رہنا ہے جھنڈا ختم نبوت دا اساں گج دیاں رہنا ہے. قرآن نو پڑھ سجنا تیرے رول مک جانگے مدنی دا لڑ پھڑ لے تیرے دونے دپ جانگے. او دی ذات بھی آخریے او دی بات بھی آخریے اے چرچا صبح و شام اساں کر دیا رہنا ہے. اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اے ہو گئی قرآن پاک دیاں 7 ایتاں. ہن حدیثاں بھی سناواں کہ تھک گئے ہو ہاتھ کڑو اچھے کھڑے گئے پتہ لگے گئے تھکے نے ٹھیک ہے
کوئی گل نہیں انہیں کہ بندے تھاکی جاندے نے غیر صلاح ہے اللہ 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 توجہ کر ہن سنو 7 دیساں اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار ہن ختم نبوت دیاں 7 حدیثاں پہلی حدیث صحیح مسلم دی روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے نے فضلت علی الانبیاء بستین اللہ پاک نے مینوں سارے نبیاں تے 6 چیزاں فضیلت عطا کیتی ہے یعنی 6 چیزاں اللہ پاک نے مینوں جدیاں دتیاں جڑیاں پہلے کسی نبی نوں عطا نہیں کیتیاں محبوبہ کیڑیاں کیڑیاں فرمایا اللہ پاک نے اعطیت جوامع الکلم اللہ پاک نے مینوں جامع کلمات عطا فرمائے نے جامع کلمات دا کی معنی میں گل تھوڑی کرنا وا معنی بہتا ہوندا ہے میں گل چھوٹی کرنا وا معنی بڑا ہوندا ہے میں گل ایک کرنا وا معنی کئی ہوندے نے فصیح و بلیغ اللہ پاک نے کلام میرے پیغمبر نوں عطا فرمایا ہے بول دینے تے موتی رول دینے بول دینے تے موتی رول دینے اور میرے مدنی تے مٹھے مٹھے بول اے گجنا والیاں تمہیں بول اے میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول میرے میں تو سمجھائی موسم خراب ہے تے تسی تھوڑے آؤ گے تسی تے اگے نال بھی بہتے آ گئے ہو ماشاءاللہ تے بول دے نہیں پے کنیاں تانوں ایڈا ٹھنڈا کر دیتا ہے کہو سبحان اللہ اے میں کیا کرنا مسئلہ نبی پاک دے صحابہ دی عظمت دا ہووے یا مسئلہ ختم نبوت ہووے سن والیاں دا بھی بی پی ہائی ہونا چاہیے بیان کرن والے دا بھی بی پی ہائی ہونا چاہیے اے تو آڈا دلو ہویا پیا ہے تاڈا دلو ہویا پیا ہے اللہ 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 میں کی کہہ رہے ہیں میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول دیندے کنا وچ رس نو ہے گول دیندے کنا وچ رس نو ہے گول سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول جاگے رب دے قرآن نو تو کھول اور میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول اللہ اللہ میں قربان جاما فرمائے اوتی تو جوامع الکلم اللہ پاک نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے اگے فرمائے نصرت بالرعب اللہ پاک نے میری روب نال مدد فرمائی ہے ایک دوسری روایت اندر فرمایا فرمایا اللہ پاک نے مینوں اتنا روب عطا کیتا ہے میرا دشمن میرے تو 1 مہینے دی مسافت تے کھلوتا بے تے کھلوتا بھی ڈری جاتا ہے اللہ نے مجھے دا روب عطا کیتا ہے ایک دن نبی پاک دے صحابہ سفر کر رہے دوپہر دا ٹائم تھک گئے تے کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا آرام کر لیے آرام کرنے واسطے سارے صحابیاں نا درخت دیکھ لیا کوئی 2-4 اٹھے کوئی 2-4 اس درخت تھلے کوئی 2-4 پراں تے ایک گھنی چھاں درخت سی وہ نبی پاک واسطے خالی چھڑ دیتا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار انج کر کے دینا لٹکا دیتی ہے یا پرام فرما رہے ہیں ایک کافر آیا ہے انہیں آ کے تلوار اتار رہی ہے نبی پاک نے جگا لیا یہ کہندہ من یمنعک منی اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا صحابہ آپ کے دور لیتے ہیں 4 ادھر ہیں 4 ادھر ہیں 10 ادھر ہیں آپ اکیلے ہیں تلوار آپ کی میرے ہاتھ میں ہے من یمنعک منی کون بچائے گا آپ کو مجھ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتامو کر کے فرماتے نے اللہ جد میرے پیغمبر دی زبان چو اللہ پاک دا نا نکلیا تو دے ہتھوں تلوار تھلے جا پئی تے میرے پیغمبر نے تلوار پھاڑ لئی تے میرے آقا فرماتے نے میں یمنعک منی ہن دسنا میرے کولوں تینوں کون بچائے گا پھر دندیاں کڈن لگ پیا ہے پھر دندیاں کڈن لگ پیا ہے پھر جناب جائی میں کرن لگ پیا حضرات محترم نبی پاک نے فرمایا نصرت بالرعب اللہ پاک نے روب کے ذریعے میری مدد فرمائی گئے اور فرمایا کائنات دے لوگو احلت لی الغنائم اللہ پاک نے میرے لیے غنائم کو حلال قرار دیا پہلی امتیں جنگیں لڑا کرتی تھیں جب جنگ لڑ لی جاتی اور جتنا مال غنیمت آتا وہ بھی اللہ کے رستے میں لگا دیا جاتا لیکن اللہ پاک نے مجھے اور میری امت کو یہ فضیلت عطا کی ہے ہم میدان مقتل میں نکلتے ہیں اور مال غنیمت جو ملتا ہے وہ اللہ کے رستے میں نہیں وہ ہم آپس میں
बांट लेते हैं। वहिल्लत लियल गनाइमा, और फरमाया कायनात दे लोगो अल्लाह पाक ने मैंने भी फजीलत अता की है। जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा, अल्लाह पाक ने मेरे वास्ते ते मेरे उम्मतियां वास्ते सारी जमीन मस्जिद बना छड़िया है। जिथे मर्जी नमाज पढ़े मेरा उम्मती, जिथे नमाज दा टाइम हो जाए उथे वुजू बना लिया कर, उथे मुसल्ला डाल लिया कर, अल्लाह ते हुजूर खड़ा हो जाया कर। किबले दा पता होवे ते गल चंगी है, ते जे किबले दा पता ना होवे ऐना मा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिथे भी मौजूद है नमाज दा टाइम है तेनू किबले दा पता ते ठीक है, नहीं पता जितन मर्जी मुंह करके पढ़ ले, पढ़ तू लेगा कबूल अल्लाह कर लेगा। और मैं अल्लाह पाक ने सारी जमीन नू मेरे वास्ते बना दिता है मस्जिद। पहले उम्मतियां वास्ते इंज नहीं सी, पहली उम्मतां वास्ते इंज नहीं सी, उनके लिए इबादत कदे मुख्तस थे, इबादत की जगह खास थी, वही इबादत हो सकती थी, उसके अलावा कहीं नहीं हो सकती थी। लेकिन मेरी उम्मत के लिए अल्लाह पाक ने ये फजानी कर दे, जहां नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ी जा सकती है। सिर्फ 7 जगह ने जिन जगह ते नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, अल्लाह पाक दे घर बैतुल्लाह ते नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, विच बाजार विच नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, अरूड़ी ते नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, और 4-5 जगह नबी पाक ने जिक्र फरमाइया। मैं तो इख्तिसार नाल जिक्र करना चाहना। अगे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक ने मैंने भी फजीलत अता की है। अल्लाह पाक ने मैनू सारी खलकत दा, इंसानियत दा नहीं, सारी खलकत दा नबी बनाया है। सारी खलकत दे विच इंसान भी आ गए, हैवान भी आ गए, जिन भी आ गए, परिंदे भी आ गए ते परिंदे भी आ गए, हजर भी आ गए ते शजर भी आ गए। मेरे आका फरमाते ने मक्के विच एक पत्थर है मैं चंगी तरह जानना वा, मैनू लंघदियां भी सलाम कहंदा है, मैनू आंदियां भी सलाम कहंदा है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दा। एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज करके मेरे पैगंबर एक जगह ते बैठे ने, एक ऊंट मेरे पैगंबर दे कोल चलदा चलदा आ गया। ऊंट मेरे पैगंबर दे कोल आ गया ते मेरे पैगंबर दे कोल आके ने अपनी गर्दन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम दे चेहरा मुबारक दे करीब कर दिते ते मेरे पैगंबर दे नाल गुसरगोशियां कीतियां। आपने दे मालिक नूं बुलाया। मेरे आका फरमाते ने जेड़ा ऊंट है ये तेरी शिकायत पिया करदा है, इनू चारा थोड़ा देना है, कम बहुता लेना है, इंज ना करया कर। नाले मेरे पैगंबर ने अपने उम्मतियों नूं भी सबक दिता, मेरे उम्मतियों जानवरां नाल इंज ते जुल्म ना करया करो, कम बहुता लेना, कम ज्यादा लेना। अल्लाह जान मैं ते कई जगह ते वेखिया आ जेड़े खोती रेड़ी वाले ना, खोतियों पे जनाब गधा हुंदा वो बाद दफा वो रेड़ी उत्ते समान एडा इन्ना ज्यादा लद लेंदे ने भी वो किसी जंप तो लगन लगदा ना ते वो समान बहुता हुंदा ते वो इंज तां चुकिया जांदा है, इंज ते खोता फ्लाइंग मूड ते चला जांदा है। ओ बेचारा तां लगा। फिर जनाब जुल्म है ना, ज्यादती है ना, इंज नहीं करना चाहिए, जुल्म ना करो जानवरों पर। नबी पाक ने सुन देखो ना है ऊंट लेकिन मेरे पैगंबर दे कोल आया, मेरे पैगंबर नूं पहचान गया। इस वास्ते फरमाया अल्लाह पाक ने मैनू सारी खलकत दा नबी बनाया है। ते 6वें नंबर ते फरमाया खुतिमा बिन नबीयूना, अल्लाह पाक ने मेरे ते नबूवत खत्म कर दी है, नबियां दा सिलसिला खत्म कर दिता है। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी आबादी ला नबी आबादी। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी, सारे पढ़ो, ला नबी आबादी ला नबी आबादी। ला नबी आबादी हदीस है, मेरे पैगंबर की हदीस है। हदीस पढ़ना भी सवाब है, हदीस सुनना भी सवाब है, और हदीस जड़ी है उन्हें देखना और जनाब उन्हें याद करना भी सवाब है। साड़ी आवाज आनी चाहिए मेरे नाल, सारे पढ़नगे। जिहड़ा जिहड़ा खत्मे नबूवत मंद है वो पढ़ेगा। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी आबादी ला नबी आबादी। हर ज़माना सुन ले ये नवाए हादी, ला नबी आबादी ला नबी आबादी। उनके बाद उनका मर्तबा कोई भी पाएगा न लोगो, पाएगा न लोगो। जिल्लिया बरूदी अब कोई पैगंबर
اندر آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو، آپ نے یہ کہہ کر، ادھر میرے آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات محترم، دوسری حدیث تے غور کرنا، سلسلہ حدیث صحیحہ دی روایت ہے، جامع ترمذی وچ بھی موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، قد انقطعت، فرمایا نبوت بھی منقطع ہو چکی ہے، رسالت بھی منقطع ہو چکی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، انقطعت ختم ہو چکی ہے۔ فرمایا لا نبی بعدی ورا رسول بعد، میرے تو بعد نبی بھی کوئی نہیں، میرے تو بعد رسول بھی کوئی نہیں۔ تیسری حدیث پہ غور کیجئے، یہ روایت حضرات محترم صحیح مسلم دی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں سنو کائنات کے لوگو دنیا والیو، فرمایا انی انا خاتم الانبیاء، فرمایا میں خاتم الانبیاء ماں، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، فرمایا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، تو آڈے تو بعد امت کوئی نہیں، میں نبی آخری تسی امت آخری۔ صحیح مسلم دیئے کہ اور حدیث غور کرنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء و مسجدی آخر المساجد، فرمایا میں نبی آخریاں تے میری مسجد نبی نبیاں دی مسجد وچوں مسجد آخری ہے۔ ہن نہ کسے نبی نے ہونا ہے نہ انہیں کو مسجد بنانی ہے، نبیاں دا سلسلہ بھی مک گیا ہے تے مسجداں بنام دا سلسلہ بھی مک گیا ہے، یعنی مسجداں تے بن گیاں قیامت تک ہے، لیکن کوئی نبی ان مسجد نہیں بنائے گا۔ میں مسجد نبی بنا چکی ہوں، اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ حضرات محترم ایک اور حدیث غور کرنا، یہ بھی جامع ترمذی دی روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے تو بعد کسی نے نبی بننا ہوندا تے اللہ عمر نو نبی بنا دے، عمر نبی بن دے، لیکن میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، میرے تو بعد پیغمبر کوئی نہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ ایک اور حدیث غور کرنا، نبی پاک نے فرمایا، صحیح مسلم دی روایت ہے، میرے پیغمبر نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرمایا، میرے آقا فرما دے اے علی گل سن لے، انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیری میری مثال انجیے جی میں موسیٰ تے ہارون دی مثال ہے، فرق صرف انہا ہے ہارون نبی سن پر میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آنا۔ وہ یارو میرے پیغمبر نے کوئی شک رہن نہیں دیتا، میرے پیغمبر نے کروڑا رہن نہیں دیتا، نکی نکی گل میرے پیغمبر نے سمجھائیے، نکا نکا نکتہ میرے پیغمبر نے سمجھایا ہے۔ آج بھی جنہاں نو سمجھ نہیں آندی، لگدا انہاں دی عقل بند ہو گئی ہے، انہاں دی سوچ بند ہو گئی ہے، انہاں دی عقل تے پردہ پہ گیا ہے، یا پردہ پہ گیا ہے یا ڈالر پہ گئے نے، یا پردہ پہ گیا ہے یا دولت دا نشہ پہ گیا ہے، کچھ نہ کچھ روڑا دے وچ ضرور ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ ایک اور حدیث غور کرنا، ابن حبان دی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو جا چکے نے، آپ دنیا تو رخصت ہو چکے نے، میرے پیغمبر دے صحابہ بڑے غمگین نے، بڑے پریشان نے، بڑے پریشان نے، تے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی روئی جاندے نے، حضرت صدیق اکبر بھی روئی جاندے نے۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں عمر یاد ہے نا جدو نبی پاک بڑے ہی اداس ہوندے سن تے نبی پاک بلا کتھے جایا کردے سن، تے حضرت عمر عرض کردے نے اے صدیق اکبر، نبی پاک جدو بڑی زیادہ غمگین ہویا کردے سن تے نبی پاک ماں ام ایمن دے کر جایا کردے سن۔ ماں ام ایمن کون نے؟ ام ایمن ان کی کنیت ہے، اصل انہاں دا نام برکہ ہے، برکہ اصل نام ہے، ام ایمن انہاں دی کنیت ہے۔ اے او عورت ہے جنہیں میرے پیغمبر دی پرورش فرمائی ہے۔ ماں آمنہ بوا مقام تے جدو دنیا تو رخصت ہوئیاں، سیدہ آمنہ دنیا تو چلیاں گئیاں، میرے پیغمبر دی والدہ محترمہ دنیا تو چلیاں گئیاں، تے او دوست مقام تے کوئی عورت نہیں سی رہ گئی سوائے ام ایمن تو۔ پھر ام ایمن میرے پیغمبر واپس مکہ پاک اندر لے کے آئیاں، پھر ام ایمن نے بچپن دے اندر میرے پیغمبر دیاں تربیتاں کیتیاں۔ میرے پیغمبر ام ایمن دے گھر اکثر جایا کردے سن، جدو نبی پاک پریشان ہونا آپ نے ماں ام ایمن دے گھر چلے جانا۔ صدیق آؤ نا آج ماں ام ایمن دے گھر چلیے، آج سونے دی یاد بڑی آ رہی ہے، آج کملی والی
والے دی یاد بڑی آ رہی ہے اج اللہ دے پیغمبر دنیا تو چلے گئے نے اج محبوب دی یاد ستا رہی ہے اللہ 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 ہے کو میری مجلس وچ چنڈیاں والا بھرا آیا ہووے میری مجلس اندر کو بتیاں لان والا میرا ویر آیا ہووے میں انہوں بھی پیغام محبت دینا چاہنا وا پگڑی اچھال کے نہیں گریبان پکڑ کے نہیں ہاتھ بن کے پیغام محبت پیش کرنا چاہنا وا یار تو خودی ادو ہوندا ہے تو چنڈیاں لگا یہ تیرا اپنا شوق ہے تو پتیاں جگا یہ تیرا اپنا شوق ہے تو بازار سجا یہ تیری اپنی محبت ہے جو مرضی کر اسی تینوں سمجھا سکنے ہاں کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن سانو دکھ ادو ہوندا ہے جدوں یہ آکھیا جاندا ہے اسی سجانے ہاں جڑے نہیں سجاندے او منکر نے اسی بازار سجانے ہاں جڑے نہیں سجاندے او منکر نے اسی پتیاں لگانے ہاں جڑے نہیں لگاندے او منکر نے اسی چنڈیاں لگانے ہاں جڑے نہیں لگاندے او منکر نے ادو دکھ ہوندا ہے کہ میں اپنے دکھ دا اظہار کرنا چاہنا گا حضرات دی وقار میرے پیغمبر کی بلاد اندر وفات دونوں تاریخوں میں اختلاف ہے آج تک تاریخ کنفرم کسی کو پتہ نہیں ہے مورخین نے اپنے اپنے انداز سے ذکر کر دیا ہے اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے علم کے اعتبار سے بیان کر دیا میرے پیغمبر دی ولادت دی تاریخ کسی نے 9 لکھ دیتی ہے کسی نے 12 لکھ دیتی ہے لیکن میرے پیغمبر دی وفات دی تاریخ ہے زیادہ تر معتبر مورخین نے 12 ربیع الاول لکھی ہے اللہ کے بریلوی مکتب فکر دے انہاں دے نزدیک جڑے بڑے بڑے معتبر مورخین نے معتبر علماء نے انہوں نے بھی اپنی کتاباں وچ لکھیا ہے کہ 12 ربیع الاول نبی پاک علیہ السلام دی وفات دی تاریخ ہے حضرات محترم انہوں نے اسے گل ایتھے روک دیو ہن ایک نبی پاک دی حدیث سن لو میرے پیغمبر نے فرمایا ہے آقا فرماتے نے میں تواڈے لئی جاں والدی مانتا میری مثال ہے جی میں روحانی باپ نبی پاک میرے تیرے روحانی باپ نے ہن میں تیرے کول پوچھنا چاہنا جس دن باپ دنیا تو چلا جائے اس دن کدوں دل کردا ہے جھنڈیاں لگانو جس دن باپ دنیا تو چلا جائے وہ دن کدوں دل کردا ہے بازار سجانو جس دن باپ دنیا تو ٹر جائے وہ دن کدوں دل کردا ہے خوشی منانو یہ تو میرے پیغمبر کی وفات کا دن ہے اسی کیویں خوشی منائیے اسی کیویں چڑیاں لگائیے اسی کیویں بازار سجائیے سیدنا حضرت بکر صدیق بھی مغمون نے سیدنا حضرت عمر پاک بھی مغمون نے آؤ نہ چلیے ماں ام ایمن دے کول سید ام ایمن کول پہنچے دیکھیا ماں ام ایمن بھی بیٹھیاں روئی جا رہیاں نے ماں ام ایمن بھی روئی جا رہیاں نے ماں ام ایمن دیاں اکھاں وچ ویاں سونے اللہ اللہ حضرت صدیق عرض کر دینے ماں ام ایمن جی اسی تے تواڈے کول آئے ساں نبی پاک جدوں غم زدہ ہوندے سن تے تواڈے کول تشریف لے کے آندے سن اسی بھی تواڈے کول سواب تے آئے ہاں سانوں محبوب دی جدائی دا غم بڑا زیادہ ہے تے فرمایا بیٹا مینوں بھی نبی پاک دی جدائی دا غم بڑا زیادہ ہے میں تاں رو رہی ہاں لیکن ایک گل میں اور بھی سوچدی پئی ہاں نبی پاک بھی دنیا تو چلے گئے نے ان الوحی وہی دانا بھی بند ہو گیا ہے ہن وہی دانا بھی بند ہو گیا ہے ہن آسمان تو جبریل سلام نہیں لے کے آئے گا آسمان تو جبریل اللہ دا پیغام نبی دے نام لے کے نہیں آئے گا ماں ام ایمن کا یہ جملہ ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے اب آسمان سے وہی گانا بند ہو چکا ہے حضرات محترم انہیں میرے پیغمبر دے ختم نبوت تے جناب 7 حدیثاں جڑیاں میں تیری خدمت اندر پیش کیتیاں آخری نبی میرے پیغمبر آخری رسول میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار محمد پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا نام آئے درود دی گونج پہ کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسم محمد دل کی دیا سبحان اللہ اور ذکر خدا ہے روح کی غذا سبحان اللہ ہے اسم محمد دل کی دیا سبحان اللہ سرکار دو عالم پر ہے فدا کونین کا ہر ذرہ ذرہ جس نے دیکھا مسرور ہوا سبحان اللہ
سبحان اللہ ہے اس میں محمد دل کی دیا سبحان اللہ سبحان اللہ 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 توجہ کرنا الاستیعاب لابن عبد البر میں ہے تاریخ دمشق میں صحیح سند کے ساتھ بات موجود ہے ذرا توجہ کرنا یہ آخری باتیں ہیں ختم نبوت کے لیے قربانی دینا ختم نبوت کے لیے اٹھ کھڑا ہونا کتنا بڑا عمل ہے آؤ میں آپ کو بتاؤں اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا ایک تابعی نے تابعی انہاں دا نام ہے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ تابعی نے انہاں دی روایتاں صحیح مسلم وچ بھی موجود نے معتبر نے یمن دے علاقے دے اندر اسود انسی نے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دنیا تو جان تو بعد اسود انسی نے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا اللہ اللہ ابو مسلم خولانی بھی اتھے موجود سن انہوں نے بلا لیا کہنے لگا نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری نبی مننا ہے اور میں جی بالکل آخری نبی مننا ہاں لیکن دائے مینوں کی مننا ہے مینوں کی مننا ہے آپ فرماتے نے میں تینوں جھوٹا مننا ہاں میں تینوں قذاب مننا ہاں میں تینوں جھوٹا مننا ہاں انہیں بڑا غصہ کیتا کہنے لگا ہے کہ آگ جلائی جائے آگ جلائی جائے بڑی بڑی آگ جلا دیتی گئی اور حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ پکڑ کی آگ دے بیچ سٹ دیتا گیا اللہ اللہ آگ دے بیچ سٹ دیتا گیا اس غرض نال اے مینوں ماندا نہیں مینوں جلا دینا راک کر دینا ہے اللہ پاک نے حضرت ابو مسلم خولانی دی کلامت نو ظاہر فرمایا آگ نے ایک بال بھی نہیں ساڑیا ایک بال تک نہیں ابو مسلم خولانی دا تاڑیا آگ بچوں پار آ گئے آگ نے کچھ بھی نہیں آکھیا اسود انسی کہنے لگا اور جنہوں آگ نے کچھ نہیں آکھیا انہوں میں کی کہنا ہے انہیں چھوڑ دیتا حضرت ابو مسلم خولانی اتھوں اپنے گھر آ گئے اے واقعہ پھیلن لگ پیا گلہ لوکاں تک پہنچن لگ پیاں چلدیاں گلہ مدینے آئیاں مدینے وچ گلہ باتاں ہون لگ پیاں یار ایک انجدہ بندہ ہے ختم نبوت دا سپاہی ہے ختم نبوت دا شاہین ہے کہ جنہوں ختم نبوت واسطے آگے وچ سٹیا گیا آگ نے بھی وہ دیتے اثر نہیں کیتا حضرت ابو مسلم خولانی سفر کردیاں مدینہ پاک اندر آ گئے اللہ اللہ میں قربان جاواں مسجد نبی دے اندر حضرت صدیق اکبر دا دور پاک ہے حضرت عمر بیٹھے نے اپنے ساتھیاں دے نال گلاں باتاں کردے نے تے گلاں باتاں کردیاں کہندے نے او یارو ویکھو نا نبی پاک دی ختم نبوت کڈا بابرکت عمل ہے یمن دے اندر ایک بندہ ہے جن نے نبوت دا دعویٰ کیتا جھوٹا سودن سی اتھے کلہ دا نیک بندہ موجود سی انہوں جناب نے آگ بچ سٹیا آگ نے بھی دا کچھ نہیں بگاڑی آگ نے انہوں بچا لیا اللہ اللہ میں قربان جاواں تے حضرت ابو مسلم خولانی اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمان دے نے جناب عمر جیو بندہ میں ہی انسان کہ جنہوں آگ بچ سٹیا گیا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تن اٹھ کے کھڑے ہو گئے سینے لایا پاؤں پھڑیا سیدنا حضرت خلیفۃ المسلمین حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی خدمت اندر حاضر ہے اے خلیفۃ المسلمین جی اے میرے پیغمبر دے یار غار جی اے او بندہ ہے جن نے ختم نبوت دی خاطر قربانی دیتی ختم نبوت دی خاطر انہوں آگ وچ سٹیا گیا آگ نے دا کچھ نہیں بگاڑیا تے سیدنا حضرت صدیق اکبر دیاں اکھاں ڈل پیاں آپ فرماندے نے میں رب دا خلیل تے نہیں ویکھ سکیا البتہ امت محمدیہ دا خلیل میں ویکھ لیا ہے اے امت محمدیہ دا خلیل ہے ایک اور رب دا خلیل ہے کہ جنہوں کافراں آگ وچ سٹیا تے آگ نے کچھ نہیں بگاڑیا اس امت دا خلیل ہے جنہوں ختم نبوت واپتی آگ وچ سٹیا گیا آگ نے دا کچھ نہیں بگاڑیا حضرات دی بکار ختم نبوت ایک بڑا مقدس عمل ہے ختم نبوت واسطے نکلنا اے بڑی بہادری اے بڑی برکت والا کام ہے اے دلی پیچھے نہ ٹیا کرو اے دلی قربانیاں دیڑیاں پہن تے دیا کرو اے دلی وقت دینا پوے تے وقت دیا کرو اے دلی زندگی دینی پوے تے زندگی لگا کرو اور زندگی کتنی برکت ہے جڑی ختم نبوت واسطے لگ جائے وہ جوانی کتنی برکت ہے جڑی جوانی میرے پیغمبر دی ختم نبوت لگ جائے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وآخر دعوانا الحمد